ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے منتخب فرما لیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی قدرت کو ظاہر فرمانا تھا، اور ان کے وجود سے ایک ایسے انسان نے دنیا میں آنا تھا کہ دنیا کی ارب آبادی جس کے ماننے والی بنتی، جس کے پیروکار بنتے، کچھ اس کے راستے پر بھی چلتے، کچھ گمراہ بھی ہو جاتے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسی ہستی کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اس پر ایمان لاتا، اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے اپنے اس ارادے کا حضرت مریم کے سامنے اظہار فرمایا۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا۔ تو جب فرشتے آئے اور ان کو یہ بات کہی کہ آپ کے ہاں سے ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے وہ بالکل پاک باز خاتون تھی، نیک خاتون تھی اور کنواری خاتون تھی، تو ان کا حیران ہونا بالکل فطری بات تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان کی حیرانی وہ پڑھتے ہیں اور پھر انہوں نے جو باتیں کی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکونو، ہو سکتی ہے، لی، میرے ہاں، ولدن، اولاد، انا یکون لی ولد، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، یا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم، اور نہیں، یمسسنی، مجھے چھوا، بشر، کسی مرد نے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ایک لطیف سا اشارہ ہے، چھونے سے مراد ازدواجی تعلق کا قائم ہونا، بلکہ صنفی مواصلت کسی بھی اعتبار سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک، ایسا ہی ہونا ہے، کذالک، ایسا ہی ہوگا، اللہ، اللہ، یخلق، پیدا فرماتے ہیں، ما، جو، یشاء، چاہتے ہیں، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اب یہاں خلق کا لفظ آیا ہے، یخلق، خلق، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ مخلوق ہے، جس کو اللہ پاک پیدا فرمانے لگے خلق ہے، مخلوق ہے، وہ اس کی پیدائش ہوگی، اس کی تخلیق ہوگی۔ کہیں انسان گمراہ نہ ہو جائے کہ اس کو کوئی خدا یا رب یا اس درجے میں نہ لے جائے۔ تو اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اذا، جب، قضا، فیصلہ فرما لیتے ہیں، امرن، کسی کام کا۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فإنما، تو بے شک، یقول، کہتے ہیں، لہو، اسے، کن، ہو جا،
فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. فإنما یقول له کن فیکون، اللہ اسے فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل ہو یا بہت بڑا کوئی عمل ہو، اس کائنات کی تخلیق جتنا بڑا کوئی عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنا ہوتا ہے کن، یہ کام ہو جائے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے. پھر وَيُعَلِّمُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے الکتاب، کتاب، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سکھائیں گے. کتاب سے یہاں مراد لکھنا پڑھنا. والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو دانائی اور عقل مندی اور فہم و فراست سکھائیں گے. والتورات، اللہ تعالیٰ اس کو تورات سکھائیں گے. والانجیل، اور اللہ تعالیٰ اس کو انجیل سکھائیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا اس کو، حکمت و دانائی، تورات اور انجیل. تورات پچھلی کتاب تھی اور انجیل ایک نئی کتاب اللہ تعالیٰ اس پر نازل فرمائیں گے اور اس کی تعلیم ارشاد فرمائیں گے. وَرَسُولًا، اور اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے. وَرَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے. اِلَى، طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے. اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. اب یہاں تک تو بات چیت ہے. فرشتے آتے ہیں حضرت مریم کے پاس، حضرت مریم کو خوشخبری سناتے ہیں، وہ حیرت کا اظہار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ان کو تسلی دیتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جائے گا. یہاں تک بات ختم ہو گئی. تخلیق کا مرحلہ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اس کے بعد وقت گزرا تقریباً 40 سال کے قریب کا وقت گزرا، یا 30-35 سال کے قریب کا وقت تقریباً گزر چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت دی جا چکی اور معجزات دیے جا چکے. اب اگلا جو جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے. اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ نے کہا تھا وہ ہو گیا، اور عملی شکل اس کی کیا ہے یہ دیکھو. انی، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک میں، قد جئتکم، آ چکا ہوں تمہارے پاس. انی قد جئتکم، بے شک میں آ چکا ہوں تمہارے پاس. بآیۃ، نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آ چکا ہوں. انی، بے شک میں، اخلق، بناؤں گا، لکم، تمہارے لیے، من الطین، طین گارا، گارے سے، کہیئت الطیر، حیت شکل، الطیر پرندہ، میں تمہارے سامنے پرندے کی شکل بناؤں گا، میں تمہارے سامنے پرندے کی شکل بناؤں گا. فَأَنفُخُ، اور پھر میں پھونکوں گا، فِيهِ، اس میں، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں پھونکوں گا اس کے اندر، پھونک ماروں گا. فَيَكُونُ، تو ہو جائے گا وہ، طَيْرًا، اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. مٹی سے پرندہ بناتے، اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ مجسمہ سا بناتے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو کر باقاعدہ اڑنا شروع کر دیتا تھا. ایک معجزہ یہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں نا میں نشانی لے کر آیا ہوں، یہ نشانی، ایک نشانی یہ. وَأُبْرِئُ،
اور میں تندرست کر دوں گا الاکمہ، اکمہ پیدائشی نبینا، والابرص اور برس کا مریض، اور برس کے مریض کو میں ٹھیک کر دوں گا، وأحیی اور میں زندہ کر دوں گا، الموتا مردوں کو، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر خرق عادت اور خلاف عادت جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر خرق عادت خلاف عادت جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیجئے کہ مٹی سے ایک پرندہ سا بنایا، اس کی مورت بنائی، پھونک ماری تو وہ زندہ پرندہ بن گیا۔ ممکن نہیں ہے، ناممکن چیز ہے، خلاف عادت ہے، خرق عادت ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ایسے واقعے کا ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی ذات تو کر سکتی ہے اور کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن نبی کے ہاتھ پر ایسا واقعہ ظاہر ہونا خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے۔ تو نبی کے ہاتھ پر ایسا واقعہ ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظاہراً وجود اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کبھی بھی معجزے میں اپنی حیثیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ یہ دو جگہوں پر ہم یہ بات پڑھیں گے، یہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو جگہوں پر، ایک 7ویں پارے میں اور ایک یہاں، دونوں جگہ پر یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قبر پہ جاتے تھے تو قبر پہ جا کر کہتے تھے قم بإذن اللہ، تجھے اللہ کا حکم ہے کہ تو کھڑا ہو جا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اپنی قبر سے نکل آتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، باقاعدہ بات چیت کرتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ایسے واقعات جو خرق عادت ہوں، خلاف عادت ہوں، انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ معجزات ہیں جو بالکل برحق ہیں، قرآن کریم کی آیات کی روح سے ان کا انکار کفر ہے، ان کا انکار قطعاً کفر ہے بالکل۔ انبیاء اور یہ نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نشانی دے رہا ہوں، میں تمہیں یہ نشانی دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس عصا کو تمہارے لیے اژدہا بنا دیا، اور ید بیضا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ بنا دیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کروں گا مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا جو کچھ، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا جو کچھ، تَأْكُلُونَ تم کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو کچھ تم ذخیرہ بنا کے چھوڑ کے آئے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، جو کھائے ہو، جو جمع کر کے رکھا ہوا اپنے گھروں میں، وہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کچھ ہے۔ اِنَّا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان فی ذالک لآیۃ لکم بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، ان فی ذالک لآیۃ لکم اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ بس آج یہاں تک۔